کا فرمان چاہتے ہیں۔ حضرات، وقت مختصر ہے، دو باتیں کروں گا، ایک وقت کے حکمرانوں کے لیے اور دوسری بات میرے ضلع کے ایک مولوی کے لیے۔ میرے ضلع کا مولوی، اس نے ایک بیان دیا، میرے قائد علامہ احسان الہی ظہیر کو مخاطب کیا، علامہ صاحب کا جواب بھی آ گیا۔ میرے بھائی، یہ وہی مولوی ہے جس نے پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف تحریک پیش کی کہ جناب یہ مرزائی ہے، اور پتہ ہے نا، کیوں بھی جانتے ہو نا، پھر تحریک کو واپس لے لیا۔ لوگوں نے کہا جناب تحریک کو واپس کیوں لے لیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے یہ مسلمان ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، کہنے لگے کہ اب یہ مرزائی نہیں ہے، اب یہ مرزائی نواز ہو گیا ہے۔ اسمبلی والے ارکان نے کہا کہ مولانا اب کوئی بقایا باقی رہ گیا ہوگا، اب کوئی بقایا باقی رہ گیا ہوگا، اس لیے آپ نے یہ بھی تحریک پیش کر دی ہے۔ حضرات، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی یہ باہر دورے کیوں کرتے ہیں؟ اہل حدیثوں، آپ کو اہل حدیث ہونا مبارک ہو۔ چنیوٹ کے گلی محلے اب یہ جاننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ خاتم النبیین کے اصل وارث اہل حدیث ہیں۔ اور آپ کی اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام خاتم النبیین کانفرنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 39 سال سے یہ لٹیرے قوم کو لوٹتے رہے، اب میرے اصل وارث آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مارچ کے ماہ میں اس دفعہ بھی اپنی اپنی وہی تابناک چیز کے ساتھ، وہی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز خاتم النبیین کانفرنس منعقد ہوگی۔ دوسری وہ صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت بل قرآن و سنت کی اب عین موافق ہو گیا ہے۔ کیوں جناب؟ آپ نے بھی یہ بیان پڑھا ہے نا، شریعت بل میں جو اختلاف ہے میرے امیر نے وہ واضح کر دیا۔ میں اس طرف نہیں جاتا، میں تو اس طرف آتا ہوں کہ اگر یہ اہل حدیثوں کو بھی منظور ہے، بقول آپ کے دیوبندیوں کو بھی منظور ہے، بریلویوں کو بھی منظور ہے، شیعہ کو بھی منظور ہے، پھر آج سے یہ اعلان کیجئے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اور جناب محمد مصطفیٰ کا فرمان۔ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اور جناب محمد مصطفیٰ کا فرمان، پھر آج سے دیوبندی، بریلوی اس فقہ کو، اس چیز کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر آئیے اور اعلان کیجئے کہ آج سے ہم اہل حدیث ہیں۔ دوسری بات وقت کے حکمرانوں سے، میرے بھائی، سندھ جل رہا ہے اور ڈاکو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، نیندیں لوگوں کی حرام ہو چکی ہیں، تو جناب مولانا ضیاء الحق صاحب فرماتے ہیں کہ پپو سے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ مضبوط کرو، اس کے ہاتھ مضبوط ہونے چاہیے۔ کس لیے مضبوط کرو؟ اس لیے کہ یہ قبر کو غسل اچھا دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اشار اور چادریں اچھی پاتا ہے۔ میرے بھائی، میں کہتا ہوں ہمیں ضیاء الحق سے کوئی امید نہیں کہ یہ اسلام لے کے آئے، جنیجو سے کوئی امید نہیں۔ جنیجو کہتا ہے کہ ہم اسلام اپنا ایک شریعت بل پیش کریں گے۔ میں نے کہا جناب جنیجو صاحب، آپ کا اسلام ہم نے دیکھ لیا ہے، کس طرح کا آپ کا اسلام ہے۔ آپ اپنے پیر کو ملنے جاتے ہیں تو جوتا باہر اتار کے جاتے ہیں،
آپ اپنے پیر سے اونچا نہیں بیٹھتے. اپنا پیر تمہارا جو ہے وہ جواریہ ہے، وہ ریس کورس کا ممبر ہے، وہ پتنگ اڑاتا ہے، وہ بہت بڑا جواریہ ہے. آپ کا بھی اسلام ہمیں منظور ہے، جنیجو کا بھی منظور نہیں تو ضیاء الحق کا بھی، کیونکہ 10 سال اس نے ہمیں اسلام کی گولی کھلا کھلا کر سنا کر ہمیں اس نے ٹھنڈا کیے رکھا ہے. میرے بھائی، ہمیں اگر منظور ہے، اگر کوئی اس ملک میں اسلام آئے گا، اسلام لائے گا، تو وہ جمعیت اہل حدیث کے اہل حدیثوں کا خادم ہی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث کہتے ہیں اللہ کا قرآن اور جناب محمد مصطفیٰ کا فرمان. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر جناب صدر قائدین جمعیت اہل حدیث پاکستان، لائق صد احترام علماء کرام اور میری ملت کے درخشندہ تابندہ ستاروں، اس وقت میرا اور آپ کا دیش محبوب وطن پاکستان 4 طرف سے شعلوں کی لپٹ میں ہے. ملک کے مختلف علاقے جل رہے ہیں اور یہ صورتحال ملک و ملت کے لیے بے حد مخدوش اور ناگفتہ ہے. یہ کوئی میدان خطابت کا فقرہ نہیں، بلکہ یہ ایک اٹل، دو ٹوک اور چیختی چلاتی حقیقت ہے کہ اس وقت ہماری قوم اور ہمارے ملک کو جس قدر اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے، اس سے پہلے شاید اس قسم کے حالات پیدا نہ ہوئے ہوں. آپ جانتے ہیں، اور آج بھی اس ملک میں لاکھوں آنکھیں ایسی موجود ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر کی تقسیم کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، خون کی ندیاں بہتی ہوئی انہوں نے دیکھی، عزتیں، عصمتیں اور آبروئیں لٹتی ہوئی انہوں نے دیکھی. بے شمار، ان گنت اور لاتعداد اور انتہائی بے مثال قربانیوں کے بعد اس ملک کو حاصل کیا گیا. کس لیے؟ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے لیے کہ جہاں اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہوگا، جس اسلام کے پرچم تلے بر صغیر میں بسنے والے مسلمان امن و سلامتی اور عزت و وقار کی زندگی بسر کریں گے. وہی ملک آج جن حالات سے دوچار ہے، ان حالات سے کوئی بھی صاحب بصیرت اور صاحب فراست بے خبر نہیں ہے. حضرات، ان حالات کا تجزیہ کریں، ان حالات پر غور و فکر کریں کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے اور ان خطرات میں ہم کیوں گھرے. نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کی پاسداری نہ کی، اور ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کیا. نتیجتاً دن بدن ہم مشکلات میں گرتے چلے گئے. ہمارا آدھے سے زائد ملک ٹوٹ گیا یا اسے توڑ دیا گیا.
اور پھر ہر آنے والا دن بے یقینی کا، خوف کا اور فتنہ و فساد کا پیغام لے کر آتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے در و دیوار پر بڑی ہی جلی الفاظ میں یہ نعرے لکھے ہیں کہ مسجدوں کو گراؤ، قرآن کو جلاؤ اور پاکستان کو بچاؤ، اور پھر ان نعروں کو عملی جامہ اب جس طرح پہنایا جا رہا ہے، ہزارہا لوگ قتل ہو چکے ہیں، عورتوں اور بچوں کو بند گھروں سے گھسیٹ کر بازاروں پہ لا کر ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس قدر افراتفری اور اس قدر فتنہ انگیزی کا دور دورہ ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ محترم، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر مذہبی افراتفری اور مذہبی عناصر کی حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی جاسوسی کی روش، یہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شمال مغربی سرحدی صوبہ سے ایک اور نعرہ اٹھتا ہے کہ اب اس ملک کا مقدر سرخ انقلاب ہے، سرخ انقلاب آ کر رہے گا۔ غفار خان کا بیٹا ولی خان، جنہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کا صحرا اپنے سر باندھا، آج وہ اس ملک کو توڑنے کا صحرا بھی اپنے سر باندھنا چاہتے ہیں، سرخ انقلاب کی نوید سنانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں بسنے والے مسلمان اور اس ملک کے بسنے والے اہل حدیث ان پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آج سے کچھ دن قبل اخبارات میں ایک خبر چھپی جو کہ سراسر حکومت کی شے پہ شائع ہوئی کہ نورستان میں کتاب و سنت کی حکومت کا معاذ اللہ تختہ الٹ دیا گیا۔ مسلک اہل حدیث کے ہر فرد کے دل پہ بہت بڑا دھچکا لگا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر آج کی اس مرکزی اجتماع سے ایک قرارداد مذمت کے ذریعے آپ کی تائید کروانا چاہتا ہوں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ جلسہ نورستان میں کتاب و سنت پر مبنی قائم ہونے والی اہل حدیث حکومت کے متعلق حکومت کی جانے والی تخریبی کارروائیوں اور اس غلط پروپیگنڈے کی پرزور مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں وہاں کے سربراہ شیخ محمد افضل صاحب کے قتل اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ جانے کی بے بنیاد خبر بھی اخبارات میں خبر چھپ چکی ہے۔ جمعیت اہل حدیث کا یہ جلسہ عام نورستان کے اہل حدیث بھائیوں سے اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتا ہے اور پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہے کہ اس خالص اسلامی ریاست کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ہر طرح کی مدد و معاونت کا یقین دلائے۔ کیا آپ بھائیوں کو یہ قرارداد منظور ہے؟ حضرات، اب آپ کے سامنے حضرات جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ عظیم الشان تاریخی جلسہ عام کراچی اور حیدرآباد کے فسادات پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتا ہے اور ان میں حصہ لینے والوں کی شدید مذمت کرتا ہے کہ کس طرح ایک مذہب کے ماننے والے، ایک خدا اور ایک رسول پر ایمان رکھنے والے اور ایک ملک کے باسی نادیدہ طاقتوں کا آلہ کار بن کر
اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں اور ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جمعیت کا یہ عظیم اجلاس جہاں ان فسادات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے، وہاں حکمران طبقے کی بھی شدید مذمت کرتا ہے کہ وہ ان فسادات پر قابو پانے میں بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور قومی املاک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ عین ان دنوں میں جبکہ کراچی اور حیدرآباد کی گلیاں اور شاہراہیں بے گناہ شہریوں کے خون سے رنگین تھیں، وہ دعوتیں اڑانے اور مختلف تقریبات میں شرکت کرنے میں مشغول تھے۔ حضرات، جمعیت کا یہ اجلاس مختلف متحارب گروہوں سے یہ اپیل کرتا ہے کہ خدا را وہ اپنی روش پر غور کریں اور بلا وجہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن کر ملک و ملت کو ان خطرات میں مبتلا نہ کریں جن کا کوئی مداوع نہیں ہو سکے گا۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ جزاک اللہ۔ حضرات، اب آپ کے سامنے ہمارے مرکزی رہنما خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ عبوری، ناظم جمعیت تبلیغ ہے، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، یہ جو قافلہ امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان اور خطیب ملت علامہ احسان اللہ ظہیر کی قیادت میں سفر کر رہا ہے، اور یہ سفر کرتا کرتا آج فیصلہ آباد میں پہنچ چکا ہے۔ ہمارا ملک میں یہی مطالبہ ہے، قرآن و سنت کا قانون نافذ کریں گے۔ ان جھوٹے وعدوں پر ہمیں یقین نہ رہا اور اسی وعدے کی کڑی وہ ریفرنڈم بھی تھا جو گزر چکا ہے، لیکن ملک میں زناکاری موجود ہے، چوری موجود ہے، دنگا فساد موجود ہے، ڈکیتی موجود ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکمران سن لیں کہ جس طرح جمعیت اہل حدیث دیوبندیوں کی اصلاح کرتی ہے، بریلویوں کی اصلاح کرتی ہے، شیعہ کی اصلاح کرتی ہے، اسی طرح جمعیت اہل حدیث یہ حکمران کی اصلاح کر کے رہے گی، اور جب تک قرآن و سنت کا قانون نافذ نہیں ہوگا یہ ہمارا قافلہ جاری رہے گا، سفر جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اسلام محمد عبداللہ صاحب شمبری۔ کیونکہ ہم نے ملک میں ہماری قیادت نے یہ نیکی کی ہے کہ حجروں سے باہر نکال کر اسماعیل شہید کی سنت پر قوم کو میدان میں لائے اور علماء کو کہا کہ تم قرآن کی پڑیاں باندھ کر فروخت نہ کرو، آج جہاد کریں۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ 200 سال کی ہماری محنتیں جو ہمارے بزرگوں نے کی، مولانا ثناء اللہ نے محنتیں کی، غزنوی خاندان نے محنتیں کی، علماء حق نے محنتیں کی، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم وہ بل جس پر قرآن و سنت کی بالادستی نہیں نافذ کرواتے ہیں۔ یہ لکھ لیجئے کہ جس بل پر، شریعت بل پر قرآن و سنت کی مہر نہیں ہوگی وہ جمعیت اہل حدیث نافذ نہیں ہونے دے گی، کبھی نافذ نہیں ہونے دے گی۔ کسی کی پرواہ نہیں، ہم نہ مردوں سے ڈرتے ہیں
نہ زندوں سے ڈرتے ہیں. ہماری قیادت نے عزم کر لیا ہے کہ ہم فرعونوں سے مقابلہ کریں گے، چاہے وہ فرعون حجرے سے اٹھے، چاہے وہ کسی بازار سے اٹھے، چاہے وہ کسی ایوان صدر سے اٹھے. جو بھی پیغمبر کا باغی ہوگا ہم اس کے مقابل ہوں گے. اور جو جماعت قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے ہمیں بلائے گی ہم اس کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ قرآن پاک کا قانون جو نافذ نہیں کرتا کہہ دو وہ ظالم ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اسمبلی، جو صدر، جو وزیر پیغمبر کا قرآن، اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی حدیث نافذ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. اور دوسرے مقام پر حکم ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ کافر ہے. اور تیسرے مقام پر ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ فاسق ہے. ہم اس سے آسان لفظ اور سنجیدگی کے ساتھ اور الفاظ کیا بیان کر سکتے ہیں کہ ہم سے وعدے کیے گئے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے. اور کئی اپنے بھی کہتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں. کئی اپنے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جمعیت اہل حدیث یہ کہاں سے آ گئی. خدا کی قسم آپ مانیے یا نہ مانیے، جو سورج طلوع ہو چکا ہے اس کا انکار کون کر سکتا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری جماعت میں اختلاف ہے. میں کہتا ہوں کوئی اختلاف نہیں. ہماری جماعت میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف تب ہوتا ہے جب مخالف کی حیثیت ہو. ہماری قیادت فعال ہے، اس کے مقابلے میں کوئی قیادت کام نہیں کر سکتی. ہم اعلان کرتے ہیں اور ضرور کہیں گے کہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق اور آزاد کی زبان میں اگر تم نے کچھ کرنا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں. تم یہ کہتے ہو، آج ہمیں پٹا لگاتے ہو. صبح میں حضرت ایک اخبار پڑھ رہا تھا جو ہماری ہی اخبار نام لینے جو ہماری ہی اخبار ہے، جو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے تصوف کی دکان کھول رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شریعت بل میں بعض باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی گزارا کرنا چاہیے. گزارا جس شریعت بل میں قرآن و سنت کی مخالفت ہوگی ہماری قیادت گزارا نہیں کرے گی بلکہ مقابلہ کرے. گزارا کرتے ہیں. اور کئی بڑے اہل حدیث نیک ہیں صوفی جن سے کچھ نہیں بنتا. ہاں، جس طرح اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، قادر رحمت اللہ علیہ، جس طرح اسماعیل شہید نے علماء کو حجروں سے نکالا کہ مولانا، اور جس طرح مولانا داؤد غزنوی نے عطا اللہ شاہ بخاری کو مسجد کے حجرے سے نکالا کہ تم میدان میں آؤ. آج ہماری قیادت کے قائد علامہ احسان علی ظہیر نے یہ علماء پر، رفقا پر اور امراء پر، غرباء پر اور جمعیت اہل حدیث پر بلکہ مسلمانوں پر یہ احسان کیا ہے
کہ پورے ملک میں اگر قانون نافذ ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا، پیغمبر کا فرمان نافذ ہوگا۔ اور یہ بھی سن جس سے کچھ نہیں بنتا وہ ہم پر الزام رکھتے ہیں، ہم عرض کرتے ہیں تم کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ فلاں پیپلز پارٹی ہے، یہ فلاں جماعت ہے، اور سوچو تو صحیح، ہم یہ کہتے ہیں کہ ننگے سر پھرنے والی ملک کی تقدیر نہیں بڑھ سکتی، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھٹوازم حرام ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ساتھ دے وہ ملک کا غدار ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم پر بہتان لگاتے ہو، لیکن ہم بھی آپ سے کہتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہو کہ نصر اللہ خان کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہو کہ فلاں کے پاس بیٹھتے ہیں، کیا تم نے مشرکوں کی مسجد میں بیٹھ کر حلوہ کھا کر نہیں آئے؟ ہمیں یہ کہتے ہو۔ کئی صوفی بڑے نیک، ایسے نیک جیسے مانو بلی نیک ہوتی ہے کہ چپکے سے چلتی ہے اور چوزے کھا جاتی ہے، ایسے نیک ہم جانتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ نشاندہی کرتے رہیں گے۔ اور یہ لکھ لیں، سوچ لیں، یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی حنفی دعوت دے تو ملک میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ شافعی اختلاف کر سکتا ہے، مالکی کر سکتا ہے، حنبلی اختلاف کر سکتا ہے، اگر جعفری دعوت دے تو اور لوگ اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری دعوت ہے کہ ہماری دعوت سے کسی کو انکار نہیں، کسی سے اختلاف نہیں، ہماری دعوت ہے فردوہ الی اللہ والرسول، ہماری دعوت ہے کتاب اللہ و سنتی، بولو جس شریعت بل پر نبی کی مور نہیں ہے وہ ہم نافذ نہیں ہونے دیں گے، ہم نافذ، بولو نافذ۔ اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ عظیم الشان جلسہ عام ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور مزدوروں کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ حکمران ملکی سرمائے کو اپنے اقتدار کے تحفظ پر ضائع کر رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے قومی دولت کو لوٹ رہے ہیں۔ ہر طرف رشوت کا دورہ ہے اور لوٹ کھسوٹ، اور کسی کو غریبوں، بے روزگار لوگوں، مزدوروں اور پسے ہوئے طبقات کی کوئی فکر نہیں۔ یہ اجلاس اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ حکومت اس معاملہ میں مکمل طور پر بے حس ہو چکی ہے اور اسے لوگوں کی اقتصادی بدحالی دور کرنے، بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنے اور غریبوں کے حالات بہتر بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بھائی خاموش، حضرات اطمینان اور سکون سے بیٹھیے۔ یہ نوجوان جو پٹاخے چھوڑ رہے ہیں ان سے السلام علیکم۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ حضرات، آج کے دھوبی گھاٹ فیصل آباد کے اس عظیم الشان فقید المثال اور تاریخ ساز جلسہ عام میں میں آپ سے مخاطب ہو کر انتہائی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اس جلسہ عام کو میری جمعیت کے جن علماء نے اور اس دھوبی گھاٹ میں ہم سے پہلے فتویٰ فروش آئے ہوں گے، ضمیر فروش آئے ہوں گے، دھوبی گھاٹ آج تجھ میں نہ فتویٰ فروش آئے ہیں نہ ضمیر فروش آئے ہیں، آج تجھ میں آئے ہیں تو سر فروش آئے ہیں۔ دھوبی گھاٹ ہم سے پہلے تیرے اندر حکمرانوں کے بوٹ اٹھانے والے آئے تھے، آج تیرے اندر حکمرانوں کو بوٹ دکھانے والے آئے ہیں۔ ارے دھوبی گھاٹ، تیرے اندر ملا دو پیادے آئے تھے، ابو الفضل الفیضی کی اولاد آئی تھی، آج تیرے اندر احمد بن حنبل کے روحانی فرزند آئے ہیں، ابن تیمیہ کے فرزند آئے ہیں، ابن قیم کے فرزند آئے ہیں، ارے شاہ شہید کے روحانی فرزند آئے ہیں، جو حکمرانوں کے بوٹ اٹھایا نہیں کرتے بلکہ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ اور آج دھوبی گھاٹ تیرے اندر آنے والے وہ آئے ہیں کہ جو کائنات کے رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہ کبھی جھکے ہیں نہ کبھی گرے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کی قسم ہے کہ قیامت کی دیواروں تک یہ قافلہ اللہ کی چوکھٹ کے بغیر نہ کسی دیگر چوکھٹ پر گرے گا نہ جھکے گا۔ پروانوں حضرات دیکھیے ذرا میری طرف توجہ فرمائیے، جہاں فتنہ فرعونیت اٹھتا ہے وہاں دبانے کے لیے موسویت آتی ہے، جہاں فتنہ نمرودیت اٹھتا ہے اسے دبانے کے لیے خلیلیت آتی ہے، جہاں ابو جہل اپنی قوت لے کر آتا ہے میرا مصطفیٰ اپنی صداقت لے کر آتا ہے، اور جب فتنہ خلق قرآن اٹھتا ہے تو ابن حنبل آتا ہے، جب فتنہ تتاری اٹھتا ہے
ابن تیمیہ آتا ہے، اور جب فتنہ دین اکبر اٹھتا ہے مجدد الفسانی آتا ہے، اور سن لیجئے جب فتنہ بھٹوازم اٹھتا ہے، مس بے نظیر بھٹوازم کا فتنہ لے کر آتی ہے، تو میرا علامہ ظہیر اسے دبانے کے لیے ساتھیوں سمیت آتا ہے۔ صحافیوں تم بھی نوٹ کر لو کہ تم نے مس بے نظیر کی ریلی بھی دیکھی ہے، آج علامہ ظہیر کا ریلا بھی دیکھ لو۔ سنو ٹوبا ٹیک سنگھ والو، تم نے ایک مس کی ریلی بھی دیکھی تھی، آج ہمارے علامہ ظہیر کا وہابیوں کا ریلا بھی دیکھ لو۔ اور بیٹھیے اب میں یہ ناجتے ہو گئی، چلو ہاں جی میں بتا رہا تھا، بیٹھیے وسیع و عریض میدان میں اللہ کی توحید کے علمبرداروں کا یہ عظیم الشان اجتماع اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہم کہاں ہیں، ملک کہاں ہے، اور حکمران کیا کر رہے ہیں۔ سن لیجئے، میں ڈنکے کی چوٹ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان چاروں طرف سے مسائل میں اور خطرات میں گرا ہوا ہے۔ ایک طرف ہندو بھارتی ہے، ایک طرف روسی سامراج ہے، ایک طرف امریکی سامراج ہے، اور اندرونی طور پر ایک طرف اس ملک کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، ارے جمہوریت کے بھی دشمن ہیں۔ آج ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان چاروں محاذوں پر ہر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ سن لیجئے، اس ملک کا نام ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ کیا نام ہے؟ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ میری طرف دیکھیے، ایک اسلام ہے، ایک جمہوریت ہے، ایک پاکستان ہے، یہ ہے نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ آئیے میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک طبقہ اسلام کا دشمن ہے، آج ہم نے اس کی خبر لینی ہے۔ آئیے نمبر 2، ایک طبقہ اس ملک میں جمہوریت کا دشمن ہے، ہم نے اس کی بھی خبر لینی ہے۔ اور ایک طبقہ اس ملک میں پاکستان کا دشمن ہے، ہم نے ان کی بھی خبر لینی ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، سابقہ حکمرانوں سے بڑھ کر ضیاء طویل
عرصہ میں اسلام کی بجائے گنڈا گردی آئی ہے، مہنگائی آئی ہے، کاروبار کا تعطل آیا ہے، رشوت آئی ہے، سمگلنگ آئی ہے، ہیروئن آئی ہے، اور سن لیجئے ہیروئن آئی ہے اور لائی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ آئی ہے، قتل عام آیا ہے، ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے، چوروں کی حکومت آئی ہے، سندھ میں ڈاکوؤں کا کی عمارت میں اور آپ کے محبوب قائد کی قیادت میں جو چل نکلا ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اس ملک میں کتاب و سنت کا پھریرا نہیں لہرا جائے گا۔ جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے وہاں ضیاء الحق بھی جمہوریت دشمن ہے۔ بولو جمہوریت۔ 8 سال تک ماشاء اللہ رکھا، اب بھی ماشاء اللہ آ رہا ہے، آ رہا ہے، آنے دو گے بولو اور گرج کر بولو، اسلام آباد تک آواز جانی چاہیے، آنے دو گے؟ یہ جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں، کراچی میں آگ کے شعلے ہیں، حیدرآباد میں طوفان ہے، کوئٹہ میں کرفیو ہے، پشاور میں بموں کے دھماکے ہیں، میں الزام لگاتا ہوں کہ ضیاء الحق خود چاہتا ہے، خود کرواتا ہے تاکہ مارشاء اللہ کے لیے رستہ ہموار کیا جائے۔ ہم مارشاء اللہ اب آنے دیں گے؟ اور سن لیجئے، جہاں ضیاء الحق جمہوریت کا دشمن ہے وہاں اس کے چاند چمچے بھی جمہوریت کے، جس میں کچھ مولوی بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں جناب جمہوریت آنی چاہیے، حالانکہ وہ خود پیداوار ہے اسی جمہوریت کی ہے۔ اگر جمہوریت کفر ہے تو وہ اس جمہوریت کی کوکھ سے پیدا شدہ فرزند ہے، بیٹے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم جمہوریت کو کفر بھی کہتے ہو، جمہوریت کے ووٹ لے کر ممبری اسمبلی کے ممبر بھی بنتے ہو، یا تمہارا وہ جھوٹ ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ ہم تمہارے جھوٹ کی کلی کھول کر رہیں گے اور اس بانڈے کو چوراہے میں توڑ کے رہیں گے۔ ایک طبقہ ہے جو پاکستان کا دشمن ہے، ضیاء الحق ان کی کبھی عیادت کرنے جاتا ہے، جی ایم سید بیمار ہوتا ہے، اسے دل کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے لیے خمیرہ گو زبان لے کر جاتا ہے، اور اگر ولی خان کو کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے اس کے لیے طیارے مہیا کرتا ہے، اس کے باپ کے لیے انڈیا کے لیے طیارے مہیا کرتا ہے۔ اور ہم فقیر، میرا علامہ ظہیر اور یہ یزدانی فقیر اگر اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کے نہیں، اس کے پروگرام پر تنقید کرتے ہیں، ماضی کے کردار پر تنقید کرتے ہیں، ہمارے لیے توق و سلاسل ہے، ہمارے لیے زنجیریں ہیں، ہمارے لیے جیل کی کوٹھری ہے، ہمارے لیے کال کوٹھری ہے، ہمارے لیے مقدمات ہے۔ سن لیجیے، یہ سلاسل ہمیں منظور ہے، ہتھ کڑیے منظور ہے، جیل کی کوٹھری منظور ہے، لیکن پاکستان کی غداری اور بے وفائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو ہاتھ آج کے بعد پاکستان کے خلاف اٹھے گا ہم اسے توڑ دیں گے، اور جو زبان پاکستان کے خلاف اٹھے گی ہم اسے گدی سے نکال دیں گے۔ پاکستان ہمارا ہے، اور سنیے، اسلام ہمارا ہے۔ اسلام بولو۔ انشاءاللہ ہم اس نصب العین کے لیے کہ جس کے لیے 1857 کی تحریک چلائی گئی، جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا، جب تک وہ نصب العین
ہم حاصل نہیں کر لیتے، جب تک اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو جاتے، ہم یہ منبر و محراب سے صدائیں بلند کرتے رہیں گے، کتاب و سنت کی پکار دیتے رہیں گے اور کتاب و سنت کی للکار دیتے رہیں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت ہمارے رستے میں حائل ہو سکے گی اور کتاب و سنت کے رستے میں حائل ہو